کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ابدا۔ الحمدللہ، ایک بار پھر پیارے پیارے ناظرین، آپ کو خوبصورت پروگرام درس مشکات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ کتاب الایمان ہم سن رہے ہیں۔ کتاب الایمان میں سب سے پہلا لفظ ایمان ہی کا ہے۔ آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف ایمان؟ ایمان کو اگر ہم ڈکشنریز میں تلاش کریں گے تو اس کا معنی آتا ہے امن دینا۔ امن دینا، یہ ایمان کا ڈکشنری میں معنی آپ کو مل جائے گا۔ شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے، عذاب الہی سے بچ جاتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو ماننا جو حضور رب کی طرف سے لائے۔ چونکہ ایمان محض ماننے کا نام ہے، اس لیے اس میں مقدار ناممکن ہے۔ مقدار کا مطلب اس کی لینتھ نہیں ہو سکتی، کتنا چوڑا ایمان ہے، کتنے بائی کتنے کا ہے، کتنے انچز کا ہے، ایسا نہیں، کیونکہ تو ایک کیفیت ہے۔ ہاں، ایمان چونکہ کیفیت کا نام ہے تو کیفیت زیادہ اور کم ہو سکتی ہے۔ کسی کے ایمان کی، صحابہ اکرام کے ایمان کی جو کیفیت ہے، جو کوالٹی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اور آپ کے ایمان کی نہیں ہو سکتی۔ تو کوالٹی میں فرق آ سکتا ہے، کوانٹیٹی میں فرق نہیں ہو سکتا۔ کوانٹیٹی میں اسی میں فرق آئے گا جس کے اندر لینتھ ہو، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، انچز جس کے اندر ہوں۔ یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایمان جب کہتے ہیں نا کہ ایمان بڑھ گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایمان 5-6 انچ لمبا چوڑا ہو گیا ہو، نہیں۔ ایمان چونکہ مقدار کا نام نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کم اور زیادہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ کیفیات کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ کتاب الایمان کی جو پہلی حدیث صاحب مشکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے، یہ بھی حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے۔ کہتے ہیں بین نحن عند رسول اللہ ذات یوم، ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اذ طلع علینا، اچانک ہمارے سامنے نمودار ہوا، رجل، ایسا شخص، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے انتہائی سفید، شدید سواد الشعر، بال انتہائی کالے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، نہ تو اس پر سفر کے آثار دکھتے تھے اور نہ ہی اس کو ہم میں سے کوئی جانتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والا بندہ نہ تو ہمارے یہاں کا رہنے والا تھا، اگر ہمارے یہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کو پہچان لیتا، اور نہ ہی وہ بندہ کسی سفر سے آ رہا تھا، کوئی مسافر تھا۔ اگر مسافر ہوتا تو بالوں میں غرد ہوتی، کپڑے میں کہیں نہ کہیں شکن ہوتی، ایسا بھی نہیں، ایک دم فریش، کپڑے بھی فریش، چہرہ بھی فریش، سارا کچھ فریش ہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں۔ کہتے ہیں کمال پھر یہ تھا،
حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا. اور حاضر ہونے کا انداز دیکھیں. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخْذَيْهِ، اور اس نے اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے، دو زانوں ہو کر کے، جس طرح نماز میں بندہ تحیات کے لیے بیٹھتا ہے اس طرح یہ بیٹھ گیا. وقال، اور عرض کرنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، خانہ کعبہ کا حج کرو. ان استطاع الیہ سبیلا، اگر حج کرنے کی طاقت رکھتے ہو. قال صدقت، اب یہ آنے والے نے جس نے سوال پوچھا تھا وہ خود ہی جواباً کہہ رہا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر دیتا ہے. ہاں بھئی تعجب کی بات تو ہے نا. تصدیق تو وہ کرتا ہے، کسی بات کو ویریفائی تو وہ بندہ کرتا ہے جو خود اس بات کو جانتا ہو. سوال وہ کرتا ہے جو جانتا نہ ہو، اور کسی بات کو ویریفائی وہ کرتا ہے جو جانتا ہو. اب یہ آنے والا عجیب ہے، سوال بھی کر رہا ہے، ویریفائی بھی کر رہا ہے. سوال کرنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اور جب تصدیق کر رہا ہے تو اٹ مینز اس کو معلوم ہے. تو کہتے ہیں فعجبنا، ہمیں تعجب ہوا. یسألہ ویصدقہ، سوال ہی خود کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. قال، دوسرا سوال اس نے کیا، فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. قال صدقت، یعنی والا پھر کہتا ہے صدقت، آپ نے بالکل سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتا دیں. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یہ ہے کہ بندہ اس طرح عبادت کرے اللہ کی، گویا کہ وہ اللہ کو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنه يراک، اور اگر ایسی کیفیت نہ بن سکے تو کم از کم یہ کیفیت تو بناؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال فاخبرنی عن الساعہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. قال، اللہ کے رسول نے فرمایا ما المسئول عنہا بأعلی من السائل، فرمایا جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں. قال، عرض کرتا ہے فاخبرنی عن اماراتها، کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے. قال ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں کو، رعاء الشاة بکریاں چرانے والوں کو، یتطاولون فی البنیان جو بڑے بڑے محلوں میں فخر کرتے ہوں گے. قال ثم انطلقا، حضرت عمر فرماتے ہیں ثم انطلقا، پھر وہ چلا گیا. فلبثت ملیا، کہتے ہیں میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. ثم قال لی،
پھر اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، آقا کریم نے فرمایا یہ آنے والا کوئی عام بندہ نہیں، یہ جبریل ہے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں ہم نے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، نشانیوں کے بارے میں جانا۔ آئیے اس حدیث پاک سے متعلق چند اہم ترین باتیں اور سن لیتے ہیں۔ یہ آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے، جیسے بی بی مریم کے پاس مرد کی شکل میں گئے، اور فرشتے وہ نورانی مخلوق ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور جن وہ آتشی وہ ناری مخلوق ہے جو ہر قسم کی شکل بن جاتی ہے مگر روح وہی رہتی ہے۔ آگے اسی حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا وہ آئے بیٹھے، اور بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی جیسے نمازی اتحیات میں دو زانو بیٹھتا ہے ویسے ہی وہ بیٹھے۔ آج کل زائرین جو مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اور روضہ مطہرہ پر نماز کی طرح قیام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، ان کی دلیل یہی حدیث پاک ہے۔ جبریل امین بھی یہاں نماز کی طرح اتحیات میں، جس طرح نماز میں اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے ویسے ہی بیٹھے، اور آج صحابہ اکرام نماز ہی کی طرح حالت قیام میں کھڑے ہو کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت جبریل امین نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں آنے کا ادب سکھا دیا اور بتا دیا کہ نماز کی طرح یہاں قیام کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اٹس ناٹ اے شرک، یہ شرک و حرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ادب ہے جو جبریل امین نے سارے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ ہاں، سجدہ کرنا اور رکوع کرنا یہ ضرور حرام ہے۔ آپ نے حدیث پاک میں غور کیا، جب سائل نے سوال کیا کہ اسلام کے بارے میں بتائیں تو وہاں نماز کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، اور جب ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہاں ایمان باللہ، بالرسول، تقدیر پر ایمان کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کبھی ایمان کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اسلام کا معنی اور ایمان کا معنی الگ ہوتا ہے، یعنی کبھی دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، اور کبھی اسلام کا معنی ظاہری اعمال کا نام اسلام ہوتا ہے اور باطنی کیفیت، باطنی عقائد کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سائل نے سوال میں کہا یا محمد، تو یا محمد کہہ کر پکارنا آج کے اس زمانے میں ناجائز و حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے لا تجعلوا دعاء الرسول کہہ کر کے بتا دیا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں، اس طرح رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکار سکتے۔ اس لیے یا محمد کہہ کر پکارنا آج کے اس دور میں ناجائز و حرام ہے، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ پھر یہاں جبریل امین نے کیوں پکارا؟ تو اس کی دو وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ یہ آیت، یہ حکم لا تجعلوا دعاء الرسول، یعنی رسول کو اپنی طرح نہ پکارو، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، یہ حکم بعد میں آیا، اور یہ حدیث اس سے پہلے کی ہے، یعنی اس وقت تک یا محمد کہنا حرام نہیں تھا۔ یا پھر یہ ہے کہ فرشتے اس حکم سے ماوراء ہیں، فرشتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عام انسانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو پکاریں تو اس طرح نہ پکاریں۔ ایسے ہی اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو یہاں مراد یہی ہے، کلمہ پڑھنا سے مراد نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے سے مراد سارے اسلامی عقائد مان لینا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث پاک میں یہ جو تعجب ہوا
میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں فعجبنا، ہمیں تعجب بھی ہوا کہ سائل پوچھتا بھی ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ تو اس تعجب کی وجہ بیان کرتے وقت میں نے عرض کیا تھا کہ تعجب اس لیے ہوا تھا کہ تعجب اس بات کی دلیل اور علامت اور پہچان ہے کہ انہیں سوال کرنے والے کو اس بات کا علم ہے، تبھی تو وہ ویریفائی کر رہا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ نبیوں پر نازل ہونے والی، پچھلے انبیاء اکرام پر نازل ہونے والی تمام آسمانی کتابوں کا علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تصدیق، ویریفیکیشن اس کے لیے لازم ہے، کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے علم ہونا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا مصدق لما معکم، یہ جو حبیب ہیں، یہ جو محبوب ہیں، یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تصدیق کرنے والے ہیں تمام کتابوں کی۔ تو تصدیق آپ کرنے والے ہیں، اٹ مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کتابوں کا علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا اعلم من السائل، یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ خبردار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے، بلکہ آپ کو قیامت کا علم ہے، اور دیگر جگہ آپ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ قیامت 10 تاریخ کو آئے گی، محرم کا مہینہ ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا۔ لیکن یہاں حضرت جبریل امین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل فرما کر کے کہ جبریل تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ قیامت کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو اس راز کو ابھی کیوں کھلوانا چاہتے ہو؟ اس راز سے پردہ ابھی کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ اس کو راز ہی رہنے دو۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا۔ اور دوسری بات ہے، آپ نے بالکل یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے، انا لا اعلم، I don't know، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے سائل سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی ذاتی علم کی نفی ہے۔ تو اسی حدیث پاک سے یہ ثابت ہو گیا، گویا کہ آپ یہ فرمایا جبریل آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی قیامت کے بارے میں علم ہے، مجھے بھی علم ہے، بس یہ اللہ کا راز ہے، اسے راز ہی رہنے دیا جائے۔ ہاں یہاں سمجھنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے عربی جاننے والوں سے اس جملے کو سمجھنے میں خطائیں ہوئی ہیں، اور ایسی غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں کہ جس سے ان کے ایمان کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب آقا کریم نے یہ فرما دیا کہ قیامت کا علم تو راز والا علم ہے، اس کو ابھی رہنے دو، تو اب سائل نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں ہوتا تو پھر قیامت کی نشانیوں کا علم کیسے ہوتا؟ تو آپ کو قیامت کی نشانیوں کا علم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو قیامت کا بھی علم ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسا سلوک ایک نوکر اور ایک غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں گھروں کے حالات کیا ہیں۔ پھر جب اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اتدری من السائل، کیا جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کیا عرض کیا تھا حضرت عمر نے؟ یہی تو عرض کیا تھا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ صحابہ کا ادب ہے کہ علم اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتے ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ ملانا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ سنت صحابہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول جانے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول رحم فرما دیں، اللہ اور رسول بھلا کرے، یہ کہنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور کو معلوم تھا کہ یہ سائل جبریل ہیں،
ورنہ آپ فرما دیتے کہ مجھے بھی اس کی خبر نہیں کہ کون ہے، بلکہ آپ نے بتا دیا یہ کون ہے، جبریل ہیں، اور یہی بتا دیا یہ آئے کیوں تھے، یہ آئے اس لیے تھے یعلمکم دینکم، تاکہ یہ آئیں سوال کریں اور تمہارے سامنے ان سوالات کے میں جوابات دوں اور یہ باتیں تمہارے ذہن میں مستحضر ہو جائیں، یہ باتیں تمہارے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر حضور کی اطاعت واجب ہے، نہ کہ جبریل کی، کہ ہاں جبریل نے حاضرین سے خود نہ کہہ دیا کہ اے لوگوں میں جبریل ہوں، مجھ سے فلاں فلاں باتیں سیکھ لو، بلکہ حضور سے کہلوایا تاکہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، کتنی ایمان افروز اور کتنی زبردست حدیث پاک ہے، اور اس سے کتنے خوبصورت مدنی پھول مل رہے ہیں۔ جبریل میں دو لفظ ہیں، ایک ہے جبر اور ایک ہے ایل۔ جبر کا معنی ہوتا ہے یا جبر کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، تو جبریل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو حدیث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو حدیث پاک سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، حدیث پاک سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، علماء اہل سنت سے ہی حدیث پاک سنیں اور انہی سے حدیث سمجھیں، ورنہ حدیث سمجھنے میں بھی بڑے بڑے عالمان علوم عربیہ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول میں ڈوب کر کے علم حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایک خوبصورت حدیث اور خوبصورت تشریح کے ساتھ۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، محبتیں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔